آئیے ناظرین، امید کرتا ہوں خدا ان کے سچے اور جلالی نام میں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں، اور آج ہم پھر ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمز نے، ہم نے پہلے بھی جواب دیا ہے کہ مسیح کے 3 دن اور 3 رات قبر میں رہنے اور جی اٹھنے کے سوال کا، اور ایک نیا سوال ہمارے سامنے آ گیا۔ یہاں ہم یوحنا کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو حوالہ پڑھ کے میں سناتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب، اس کی 21ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے اسے پوچھا کہ پھر تو کون ہے؟ ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ بس انہوں نے اس سے پھر کہا تو کون ہے؟ یہ جو ہمارے مسلمان جھوٹے قرآن، جھوٹے خدا اور جھوٹے محمد کو ماننے والے ہیں، ان کے پاس سوائے بدعتوں کے اور سوال جواب جو بے معنی ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کے، اور خاص طور پر اب اس آیت کو آپ نے ملا دیا جا کے محمد کے ساتھ کہ وہ جو نبی تھا وہ محمد ہے۔ خدا کا خوف کریں، کیا محمد میں وہ خوبیاں تھیں جو وہ یہ نبی کہلاتا؟ ٹھیک ہے، اب اس نبی کے خاص طور پر جہاں یہ لکھا ہے خدا نے، جب ہم استثنا کی کتاب ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ نبی محمد تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ایک طور سے ہو بھی سکتا ہے۔ وہ کس طور سے ہو سکتا ہے؟ کہ میرا خیال ہے کہ پہلے ہم پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے استثنا 18 باب اور 18واں باب ہے اس کا، اور ہم پڑھتے ہیں 20ویں آیت سے۔ یہ اس کا جواب ہے، پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کچھ اور حوالوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، سوال تھا کہ کیا وہ نبی ہے، اور مسلم اسکالرز اور یہ ثابت کرنے لگے ہوئے کہ بائبل میں یہ ذکر جو ہے وہ محمد کا ہے۔ محمد اس قابل نہیں ہے کہ وہ بائبل میں آ سکے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو فیکٹ بتائیں گے کہ کیا ہے۔ تو اب استثنا 18 باب اور 20ویں آیت کے بعد جب ہم آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے میں جس کو کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ باتیں میری ذہن میں رکھنی ہے اس بات کا کہ جو وہ نبی جو وہ کہے گا کہ جس کا حکم اسے خدا نے نہیں دیا تو اس کی سزا کیا ہے کہ وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ کیسے پہچانیں گے کہ وہ نبی وہ نہیں تھا، کہ وہ سچا نبی وہ نبی نہیں تھا جس کی بابت یہ مسلمان کہتے ہیں کہ جی انجیل میں یا بائبل میں یہ وہ نبی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو لکھا ہے اگلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں 22، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی، تو اس سے خوف نہ کر۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم 15ویں آیت کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ خداوند تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے آپ کو حوالے بتائے ہیں، اور مسلمان جو جھوٹے خدا کو، جھوٹے اللہ کو، جھوٹے قرآن کو، جھوٹے محمد کو ماننے والے، انہوں نے یہ اٹھایا کہ یہ وہ نبی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب ہم استثنا پڑھ رہے ہیں تو اس میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیری مانند تیرے ہی بھائیوں میں سے، مینس اسرائیل کے لوگوں کے لیے۔ تو محمد کہاں اور اسرائیلی کہاں؟ اور خداوند کو اتنی کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ اسرائیلیوں کو ایک عربی نبی، ایک جاہل
نبی کو اٹھا کے اسرائیلیوں پہ دے، جس کی پشتوں میں سے کوئی نبی نہیں تھا، جس کی پشتوں میں سے کوئی خداوند کی طرف نہیں تھا، اور نہ ہی یہ خدا کی طرف اب تھا، اور نہ ہی اس کی کہیں سے اس کا نسب نامہ کسی نبی سے ملتا ہے، کہیں سے نہیں. تو یہ خدا اس محمد کو، جو انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا، اس کو خداوند کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو اسرائیل پہ جا کے اسرائیل میں سے اور تو وہ نبی کہلا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ سب اسرائیل کی نسب نامے میں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور خداوند ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی تمہاری مانند نبی برپا کروں گا. ٹھیک ہے. وہ محمد نہیں. اور دوسرا مین جو ہے، جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اب میں آپ کو ایک حوالہ اس کا قرآن میں سے دیتا ہوں کہ 69ویں سورہ 69 اور آیت نمبر 44 سے 46 میں، وہاں بھی ان کے کتاب میں یہ لکھا ہے، ان کے قرآن میں جو جھوٹی کتاب ہے، کہ اگر کوئی جھوٹ بولے یا جھوٹی بات کرے یا اور کسی قسم کا کوئی بھی غلط بات کرے تو اس کا اروڑا اس کو کہتے ہیں، یہ شارگ جو لمبی راگ ہوتی ہے وہ کاٹ ڈالی جائے، یا ان کا اللہ کہتا ہے کہ میں کاٹ دوں گا. آیت اپنی قرآن میں سے نکال لیں، 69ویں سورت ہے اور 44 سے 46 آیت ہے. اس میں جناب ایک آدمی کا اروڑا کاٹا جا رہا ہے، کٹ گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اور پھر اسی استثنا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو گستاخ نبی ہوگا یا جو میری کہی ہوئی باتوں کو اپنے الفاظوں میں بیان کرے گا یا کوئی جھوٹ بولے گا کہ میں خدا کا نبی ہوں، تو کیا ہوگا کہ وہ قتل کیا جائے. اور یہ محمد جناب اپنی اس آیت کے مطابق 69 کے مطابق قتل ہی کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے اس دور میں اسرائیلیوں کے 800 لوگوں کو پکڑا تھا، مارا تھا، اور ان کی بیوی بیٹیاں بہنوں کو لے آئے تھے اور ان کے ساتھ زیادتیاں بھی کی، اور پھر ان کو دوسری قوموں کو بیچ کے اور ان سے اسلحہ لیا تھا. اور ان میں سے ہی انہی خاندانوں میں سے ایک یہودی عورت نے جناب اس کی دعوت کی جب یہ خیبر فتح کر کے آئے تھے، تو اس پہ اس نے زہر دیا تھا. ٹھیک ہے. اس کو، اور اس کی موت جو ہے وہ سامنے آئی تھی. اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو اس حدیث کا بھی غالباً جو ہے وہ میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ اس حدیث میں، ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا اے عائشہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرا روڑا کٹ گیا ہے، اروہا میرا کٹ گیا ہے. اگر میں دیکھتا ہوں، اگر وہ میرے پاس محفوظ ہوگی تو میں آپ کو ابھی بتانے کے لیے اس حدیث کا بھی، کیونکہ قرآن میں سے تو ان کا لکھا گیا ہے، بتا دیا ہے میں نے، تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے وہ کٹ گیا ہے، میری آنت شارد کٹ گئی ہے. اور وہ 2 سال وہ سلو پوائزن تھا، 2 سال تک وہ جناب اس کے اندر رہا، اور یہ اسی سے ہی اس کی موت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ میری حدیث جو ہے وہ میں آپ کو کسی وقت بھی بتا دوں گا، مجھے ابھی مل نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی ملے گی میں آپ کو بتا دوں گا.